چھالیہ کی اسمگلنگ اور اس سے وابستہ کسٹمز، رینجرز، پولیس اور کسٹم افسران کے خلاف جو مقدمات درج کیے گئے، اور اب جو ہے ایک کافی عرصے کے بعد یہ اسکینڈل گزشتہ سال سے جاری ہے اور اس پہ تحقیقات بھی ہو رہی ہیں. 6 مہینے بعد اللہ اللہ 4 مہینے بعد ایک جو ہے وہ ایف آئی آر ہوئی ہے، اور اس ایف آئی آر میں ایک اسمگلر جو ہے انور پٹھان جس کا نام ہے، ہب سے جو سائڈ ایریا تک جو چھالیہ گاڑی منتقل کرتی تھی، تو اس گاڑی کے 6 لاکھ روپے پر گاڑی کی جو ہے وہ کمپنی جو ہے وہ انور پٹھان کو ادا کرتی تھی، جس میں سے 4 لاکھ روپے جو ہے وہ کسٹمز آفیسرز کو جاتا تھا اور 2 لاکھ روپے انور پٹھان کے پاس. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل جواد اور میرے ساتھ ہے سینئر صحافی نادر خان. ناظرین، ہم میگا کرپشن اسکینڈل جو کسٹم سے ریلیٹڈ ہے، جس میں چھالیہ کی اسمگلنگ ایف آئی اے چونکہ اس کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، اس سے وابستہ رینجرز، پولیس اور کسٹم افسران کے خلاف جو مقدمات درج کیے گئے، اور اب جو ہے ایک کافی عرصے کے بعد یہ اسکینڈل گزشتہ سال سے جاری ہے اور اس پہ تحقیقات بھی ہو رہی ہیں. اس پہ کافی عرصے کے بعد تیسری اینٹی منی لانڈرنگ سرکل ایف آئی اے کراچی نے ایک تیسرا مقدمہ درج کیا ہے. ایک کیریکٹر ہے انور پٹھان، جو کہ ایک اہم کردار ہے لیکن پھر بھی چھوٹی مچھلی ہے. ایک بتاؤ پھر ایک چھوٹی مچھلی پہ ہاتھ ڈالا. صحیح بات ہے جی، بہت شکریہ عادل صاحب. اور کسٹم میگا کرپشن اسکینڈل میں چلے دعا کر کے ایک 6 مہینے بعد اللہ اللہ 4 مہینے بعد ایک جو ہے وہ ایف آئی آر ہوئی ہے، اور اس ایف آئی آر میں ایک اسمگلر جو ہے انور پٹھان جس کا نام ہے، اور وہ انور پٹھان ایسا ہے کہ جو 2017 تک سزوکی ڈرائیور تھے، اور ان کی 2-4 سزوکیاں اپنی چل رہی تھی جو سپلائی کا کام کرتی تھیں. لیکن آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ 2018 میں جو وفاقی حکومت نے ایمنسٹی اسکیم جو جاری کی تھی، اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا، مثلا 1 برس کے بعد ہی. تو ان کے جو ابھی جو کاروائی اسکیم یعنی ٹیکس چھوٹ جو دی گئی کہ آپ اپنا کالا دھن کرا دیں، تو اس میں انہوں نے کوئی اپنی 25 ملین کی جو ہے تقریباً 2.5 کروڑ وصول کیے تھے. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ جو 2018 میں ایمنسٹی اسکیم سے جس نے فائدہ اٹھایا 2.5 کروڑ روپے ظاہر کیے، وہ 131 ملین جو ہے اس نے 2019 کے اپنے اس میں شو کیا ہے کہ مثلا آپ ایسا تقریباً 1.30 کروڑ بالکل اس میں وہ ہے. لیکن یہ بھی انہوں نے وہ شو کیے جو انہوں نے وائٹ کرنے تھے ہوا. لیکن بہرحال انور پٹھان ڈرامائی انداز میں گرفتاری ہوئی ان کی. ہاں وہی تو کورٹ سے ہے، اور بڑی ڈرامائی اور کافی بکلا کی بڑی ٹیم تھی جنہوں نے ایف آئی اے کی ٹیم کو کافی ہراساں بھی کیا، اور لیکن اس کے باوجود وہ گرفتار کر کے لے گئے وہاں سے ایف آئی اے اینٹی منی لانڈرنگ کے لوگ. ایف آئی اے کی ٹیم کو مدد بھی آئی میرے خیال ہے. ہاں بلیک ڈالا آئے اور بالکل کالی ویگو بھی امداد جو ہے وہ آئی ہے، اور وہ اس کے بعد پھر خیر لیکن وہ تو ایک اچھا کام ہوا ہے. اور اس میں ہوا یہ ہے کہ انور پٹھان جو ہے وہ 1998 سے سزوکی ڈرائیور ہے، اور وہ یوسف ٹرمینل پہ جو ہے وہ گاڑیاں چلا رہے تھے، اور 2003-4 میں جو ہے ان کو ایک ایسا ٹھیکہ ملا کہ وہ جو بلوچستان کے ایران کے راستے جو بلوچستان سے ہوتی ہے اب تک جو کھانے پینے کی اشیاء اور جو دیگر ڈرائی فروٹ ٹائپ کی جو چیزیں تھیں ان کی سپلائی جو ہے وہ ان کو ملنا اسمگل شدہ آئٹم کی، تو وہ ہب سے لے کر وہ سبزی منڈی اور اپنا جوڑیا بازار میں جو ہے اس کو سپلائی کرتے تھے. تو 2018 میں جا کے جو ہے 17 یا 18 کے اینڈ میں اور 18 کے شروع میں تو انہوں کو چھالیہ کا جو ہے وہ سپلائی یعنی عمران نورانی جو بالکل چھالیہ کے مرکزی کردار ہیں اسکینڈل کے اور چھالیہ کے سب سے بڑے اسمگلر ہیں اس وقت سے وہ، اور اس کیس کے اہم کردار بھی ہیں جو گرفتار بھی ہوئے، جن کا اعترافی بیان بھی جو ہے وہ عدالت میں ہے. تو وہ جب ان کے ساتھ منسلک ہوا تو ایک کاروائی میں اس وقت جو ہے ایف آئی اے کسٹم پریونٹیو کے اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن کے جو سپرنٹینڈنٹ تھے اس وقت جو تعینات تھے افتخار، جن کو افتخار عرف باللہ کے نام سے جو ہے وہ جانا پہچانا جاتے ہیں، وہ تو وہ انہوں نے کاروائی میں ان کو گرفتار کر لیا تھا انور پٹھان کو. انور پٹھان کو جب گرفتار کیا تو ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے افتخار کے ساتھ اچھی ہو گئی تھی. تو پھر اس کے بعد جب بھی کوئی کاروائیاں ہوتی تھی تو کسی بھی کمپنی پہ اگر چھالیہ کمپنی پہ ریڈ ہوتا تھا تو وہ چھالیہ کمپنی والے عمران نورانی کے ذریعے انور پٹھان تک جاتے تھے، جو انور پٹھان جو ہے وہ افتخار سے ان کی انڈرسٹینڈنگ بنواتے تھے. تو اس دوران میں 6 مہینے کی جو ہے وہ پوسٹنگ اس کے بعد جو ہے وہ افتخار کی رہی تھی. تو افتخار کی جو 6 مہینے کی پوسٹنگ تھی، ہب سے جو سائڈ ایریا تک جو چھالیہ گاڑی منتقل کرتی تھی، تو اس گاڑی کے 6 لاکھ روپے پر گاڑی کی جو ہے وہ کمپنی جو ہے وہ انور پٹھان کو ادا کرتی تھی.
جس میں 4 لاکھ روپے جو ہے وہ کسٹمس آفیسرس پہ جاتا تھا اور 2 لاکھ روپے انور پٹھان کے پاس جاتا تھا, جو FIA کی انکوائری. انور پٹھان تو ایک کیریکٹر ہے, ایک چھوٹی سی مچھلی ہے. اس کیریکٹر میں بڑے کسٹم کے سینئر آفیشلز ہیں, جس میں کلیکٹر ہیں, 3 کلیکٹر, عاقب سعید صاحب ہیں, ثاقب سعید صاحب ہیں, اس کے علاوہ عامر تھیم ہیں, اور عثمان باجوہ ہیں, اور ایک انکم ٹیکس کے افسر ہے اعجاز بٹ, انہوں نے ابھی 20 گریڈ میں جو ہے وہ ان کی وہ بھی پروموشن بھی ہونے والی ہے. بالکل. تو ان کے خلاف کیا جو ان کے دیگر بڑے کیریکٹرز ہیں, ان کو یہ چھوٹے چھوٹے کیریکٹرز کو ہی پکڑتی رہے گی. جی ابھی تک تو بس FIA کی جو اینٹی منی لانڈرنگ میں بھی جو FIR ہوئی ہیں وہ 3 ہی چھوٹی مچھلیوں کے اوپر ہوئی ہے. ایک وہ طارق محمود جو سپرنٹینڈنٹ رہے, اور ایک طیب جو سپرنٹینڈنٹ رہے, اور ایک جو ہے یہ اسمگلر جو ہے, ان کے خلاف ہوئی ہے. لیکن بہرحال اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ چیئرمین FBR آفس تو یہ کہتے ہیں کہ جو ایڈمن پول میں یعنی کہ جن FBR افسران کے خلاف جو تحقیقات آ رہی ہیں ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. اور ابھی آخری جو 2 دن پہلے سینٹ کا ایک اجلاس ہوا تھا, اس اجلاس میں بھی انہوں نے یہ بات اپنی جو ہے سینیٹری قائم کمیٹی یقین دہانی کروائی کہ جو بھی ایڈمن پول میں جو بھی FBR افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی. لیکن ابھی تک تو چلے ہم دیکھیں گے اس میں. لیکن اب حیرت انگیز دوسری طرف بات یہ ہے کہ ثاقب سعید جو اس کیس کے بڑے مرکزی کردار ہیں, اور عمران نورانی کی طرح, کیونکہ وہ ثاقب سعید ہی ایسے شخصیت ہے پورے جس کی بنیاد پر جو ہے نا یہ پورا کسٹم ایگریکلچر, اور یہ اس میں ملک کے طاقتور ترین ادارے انوالو ہوئے. بالکل. اور وہ ان کی نگرانی میں یہ تفتیش کی گئی, اور بلکہ ابھی تک ان کی نگرانی میں ہی انور پٹھان کی گرفتاری بھی انہی کی نگرانی ہوئی. بالکل ایسا ہی ہوا ہے. اور ثاقب سعید کا معاملہ یہ ہے کہ وہ گزشتہ 4 مہینے سے میری اطلاع کے مطابق بیرون ملک سے کچھ دیگر ممالک سے گھومتے پھرتے. وہ گزشتہ ہفتے انہوں نے FBR ہیڈ کوارٹر میں جوائننگ دے دی ہے اپنی. تو انہیں یہ امید دلائی گئی ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں کوئی نئی پوسٹنگ لینے والے ہیں. اور اسی طرح اعجاز بٹ جنہوں نے جو ہے وہ ایک طاقتور حلقہ ہے ان کا, اور جو پنجاب کی جو حکومت میں کچھ ایسے گزرا ہے جو ان کی سپورٹ پہ جو ہے موجود ہے, اور اسی بنیاد پہ انہوں نے گریڈ 20 کی جو ہے وہ ٹریننگ میں مکمل کی ہے, اور اب ان کی پروموشن کا بھی اطلاع ہے کہ وہ ہونے والی ہے. اور وہ بھی کمشنر جو ہے وہ ریجنل ٹیکس آفس کراچی کے اندر ہی ایک کمشنر کے لیے انہوں نے باغ دوڑ شروع کر کے رکھی ہے کہ ان کی تعیناتی ہو. اور وہ تو ان کے ساتھ ٹریننگ کو یعنی نیپا کی ٹریننگ بھی جاری رہی, یعنی ان کے خلاف اس کارروائی کے باوجود, حالانکہ یہ تو بالکل اسٹینڈنگ آرڈر ہیں کہ جن افسران کے خلاف کرپشن کے چارجز ہیں اور باقاعدہ FIR موجود ہے. بالکل. تو ان کی ٹریننگ کو بھی نہیں روکا گیا, انہوں نے اپنی گریڈ 20 کے لیے اپنی ٹریننگ مکمل. بالکل فیسیلیٹیشن بھی حاصل. سندھ پولیس کے 62 ترین افسر سمجھے جانے والے پولیس افسر فدا حسین جاوری, جن کو IG ماضی کے IG اور ایڈیشنل IG کراچی کو بھی جو گھاس نہیں ڈالتے تھے, بالکل وہ بھی شامل ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی ٹریننگ مکمل کر لی. اور اس ہفتے جو رواں ہفتے میں تو یہ ریومرس بھی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں ہر جگہ پر کہ ان کو تو DIG کی پوسٹنگ بھی جو ہے وہ ملنے والی ہے. تو بہرحال یہ وہ اس میں پورے نیٹ ورک کے وہ جو بالکل مرکزی کردار ہیں جن کے خلاف اصل میں کارروائی ہونی چاہیے, تاکہ وہ جو اسمگلنگ نیٹ ورک ہے اس کو توڑا جا سکے. لیکن اگر آپ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے اوپر کارروائی کرتے رہیں گے تو اس کا آؤٹ کم تو کچھ بھی نہیں ہے. بس اس کا تو صرف خانہ پوری ہے اعلیٰ افسران کو دکھانے کے لیے کہ جی انویسٹیگیشن چل رہی ہے, جی ہم گرفتاریاں کر رہے ہیں. ہر تھوڑے عرصے بعد ایک کسی چھوٹے کردار کے خلاف ایک مقدمہ دائر کر کے اور اس کو پکڑ لیا جاتا ہے, یا اس کو بھی ضمانت کا موقع دیا جاتا ہے. ہاں صحیح بات ہے, صحیح. تو اس مطلب ناظرین یہ وہ اسکینڈلز ہیں اس طرح کے مالی اسکینڈل, خاص طور پہ یہ جو چھالیہ کا اسکینڈل ہے یہ ایک بڑا ایک کلاسک ایگزامپل ہے, کیونکہ ہم اس حوالے سے ماضی میں بھی کئی پروگرام کرتے رہے ہیں. اور تو یہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے جس میں ملک کے 62 ترین ادارے, افسران, اس میں تعینات اعلیٰ ترین افسران, اور جو اسمگلرز کا ایک نیٹ ورک ہے جس کو توڑنا شاید لگتا ہے کہ ملک کے طاقتور ترین ادارے بھی اس کے سامنے بے بس دکھائی دیتے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ انور پٹھان کی آپ نے گرفتاری تو ظاہر کر دی ہے کہ چلو بھائی گرفتار ہو گئے ہیں, لیکن انور پٹھان کا کیا آپ نے وہ نیکسس توڑا ہے؟ اب وہ کام گزشتہ 1.5 سال تھے, انہوں نے یہ کام جو ہے وہ ہب سے شروع کیا ہے. ہب سے لگژری گاڑیوں میں اب سپلائی جو ہے جتنے بھی اسمگل اشیاء ہیں ان کی سپلائی چل رہی ہے. اور وہ FIR کے اندر ذکر بھی ہے کہ ان کے پاس فلٹر گاڑیاں بھی ہیں, ان کے پاس ٹویوٹا کرولا بھی ہیں ان کے پاس. اب وہ جو پہلے سوزوکی میں کھلی جگہ جا رہی تھی اب وہ بالکل لگژری گاڑیوں میں جا رہی ہے. اس طریقہ کار تھوڑا سا چینج ہوا, طریقہ کار تبدیل ہوا ہے, جگہ تھوڑی تبدیل ہوئی ہے, لیکن بہرحال کام نہ چھالیہ کی سپلائی رکی ہے شہر میں, نہ اسمگل اشیاء کی سپلائی رکی ہے, نہ تو
یہ ناظرین یہ صورتحال ہے آپ کے سامنے. اس کیس کے حوالے سے ہم نے جیسے آپ سے پہلے وعدہ کیا تھا ہم آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے اور ملک کے طاقتور ترین اداروں کو, ملک کے بااثر افراد کو یہ یاد دہانی کراتے رہیں گے کہ یہ اسمگلنگ نیٹ ورک جو کہ جس کی وجہ سے ملکی خزانے کو سالانہ اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے, یہ اپنی جگہ موجود ہے. ان نیٹ ورکس کو نہیں توڑا جا رہا اور یہ ادارے اور یہ بااثر افراد اس کے سامنے بے بس دکھائی دیتے ہیں. ناظرین آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. شکریہ.